والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء کی 142 نمبر آیت سے ترجمہ شروع ہو رہا ہے. مذبذبین بین ذالک، مذبذبین وہ تردد میں ہے، بین ذالک درمیان کے اندر، لا الہ ہؤلاء نہ ان کی طرف ہے، ولا الہ ہؤلاء اور نہ ہی ان کی طرف ہے. ومن یضلل اللہ اور جس شخص کو گمراہ کر دے اللہ، فلن تجد لہ ہرگز وہ نہیں پائے گا سبیلا کوئی رستہ. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا نہ بناؤ نہ پکڑو کافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے. اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا یہ کہ تم بناؤ للہ اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطانا مبینا حجت واضح. ان المنافقین بے شک منافق فی الدرک الاسفل من النار جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ ہرگز آپ نہیں پائیں گے لہم ان کے لیے نصیرا کوئی مددگار. منافقین کی یہاں ایک اور بری عادت کو بیان کیا گیا ہے. وہ درمیان میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، نہ ہی کافروں کی طرف جا رہے ہیں، کھل کے کفر کا اظہار کر رہے ہیں، اور نہ ہی مومنوں کی طرف ہیں، صرف زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں، دل سے اللہ پہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. اس میں سے ایک چیز ہے دل سے تسلیم کرنا. اقرار باللسان بھی جیسے ہے، زبان سے بندہ اقرار کرتا ہے، ویسے ہی دل سے اقرار کرے، دل سے مانے. اور تیسری چیز ہے عمل الارکان، پھر عمل کر کے دکھائے. اگر دل سے بھی مان رہا ہے، زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، حج فرض ہے وہ نہیں کر رہا، نماز کے بعد رمضان کے روزے آئے اور روزے نہیں رکھ رہا، ارکان جو اسلام کے بنیادی ارکان کو پورا نہیں کر رہا، تو وہ پھر زبانی اس کا دعویٰ ہی ہو سکتا ہے. جب تک عمل نہیں کرے گا وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ جسے اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اس کے لیے تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافق اس بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ہے. اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں، کبھی اس ریوڑ کے پیچھے بھاگتی ہے، کبھی اس ریوڑ کے پیچھے بھاگتی ہے. ایسے کی منافق ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی جانا کہاں ہے. پھر ایمان والوں کو دعوت دی جا رہی ہے، ایمان والوں کافروں کو دوست نہیں بنانا، اولیاء من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی مشرکین سے دوستی نہیں کرنی، یہودیوں سے دوستی، دلی دوستی نہیں کرنی، ان کو اپنا ہم نشین نہیں بنانا، ان کے لیے نرم نہیں ہونا. اور پھر فرمایا اگر تم کافروں سے دوستی کرو گے، ان سے نرمی کرو گے، رب کو چھوڑ کر، رب کے رسول کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر ان کی طرف چل پڑو گے، تو پھر سمجھ لو کہ تم اپنے لیے حجت قائم کر رہے ہو، علیکم اپنے خلاف سلطان مبینہ کھلی اور واضح حجت بنا رہے ہو. پھر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے
درجے کو بیان کیا ہے. جیسے جنت ہے، جنت کے درجات ہیں، اور جنت کے سب سے اوپر کا جو درجہ اعلیٰ ترین درجہ ہے اسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے. جس طرح جنت کے درجات ہیں اس طرح جہنم کے اندر بھی درجے ہیں. فرمایا جو کافر ہیں، کافروں سے جو نچلے کا درجہ ہے وہ منافقوں کا، یعنی آپ کی جو انتہا ہے وہ منافقین کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نفاق بالکل نہیں پسند، اور یہ نفاق کفر سے بھی برا ہے. کفر ہے واضح ہے، جیسے کھل کے کوئی کفر کر دیتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. تو جو نفاق کرنے والا ہے یہ کفر سے زیادہ بڑا دشمن ہوتا ہے اسلام کا، مومنوں کا. فرمایا پھر ان کا جو ٹھکانہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا آخری جو درجہ ہے وہاں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، ان کا پھر کوئی مددگار، ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، نہ ہی ان کے لیے کوئی بخشش کا کوئی رستہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نفاق انتہائی ناپسند ہے. تو یہاں ان کا جو درجہ ہے وہ بیان کر دیا ہے. اس منافقین سے مراد، نفاق سے مراد عقیدے کا نفاق ہے. جو عقیدے کا نفاق ہے وہ مراد ہے. بعض عملی چیزیں ہوتی ہیں وہ بندہ اس نفاق کے اندر نہیں آتا. عملی نفاق اور ہوتا ہے، عقیدے کا نفاق اور ہوتا ہے. یہ جو سزا بیان کی جا رہی ہے یہ عقیدے کے منافق کے لیے ہے، جو اوپر سے تو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل سے ایمان نہیں لاتا، نہ دل سے اللہ کو مانتا ہے، نہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے، نہ ہی مومنوں کے ساتھ چلتا ہے. ان منافقین کے لیے یہ سزا بیان ہوئی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے منافقین کی گندی صفات سے محفوظ فرمائے. ایمان والوں والی جو صفات ہیں، مومنوں کی جو صفات ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سمجھنے کی، سمجھانے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.